پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان. حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے, ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا. عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں, ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے. یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے. پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی الاسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں. ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا, 2 نوروں والا, نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور. اسے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے, فزیکل نور نہیں ہے. ویسے تو ہم نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں, نور ہدایت ہے, میرا اس پہ بھی کلپ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج. اور نبی الاسلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا, یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا, جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں. تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ نبی الاسلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے. یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے. اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے, جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے. 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی. 4 خلفائے راشدین, اس کے بعد طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید, ابو عبیدہ بن جرح. تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی. اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے. اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے. جامع ترمذی میں, مسند احمد میں حدیث موجود ہے, جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا, محصور کر دیا. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا, وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے, ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی, میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا, میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا. تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے. مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گی. تو ان کا لوگوں, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا, اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے. تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا. تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں, پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی. صحابہ ہی تھے, بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے, لیکن صحابہ بھی تھے, بدری صحابہ بھی تھے. ان میں اختلاف رائے تھا, وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی, وہ الگ چیز تھی. پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے. تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی. کہا جی بالکل ایسا. پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا, تنگی والا جہاد, یعنی تبوک, جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے, اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا. تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں, 450 کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ. 50 کو ضرب دیں 7 سے, 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں, تقریباً 400 کے.
350 سے زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 350 کے قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے. ہاں تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجئے گا. 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر لی، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات پہ. انہوں نے کہا تم مجھے نہ، اب یہ نہیں بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی. پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غار پہاڑ ہرا کے اوپر چڑھے، ہرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل. تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے. ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے. احد ایک پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے. بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان. جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں. حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی، اور مولا علی بھی، اور سیدنا عثمان بھی. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں. میں ککھوں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی. غم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی. ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھل گئی.